السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواہ مسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی میں کتاب اربعون نوویہ سے 2 حدیثیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی حدیث اربعون نوویہ کی حدیث نمبر 17 ہے، جو تمام امور میں احسان و بھلائی کا حکم سے متعلق ہے۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ کو فرض کیا ہے، تو جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے انداز میں ذبح کرو۔ تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اب آئیے اس حدیث پاک سے جو ہمیں احکام و مسائل اور فوائد حاصل ہوتے ہیں انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات میں اچھے برتاؤ کو فرض قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اچھے برتاؤ کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں ارشاد فرمایا: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھا برتاؤ کرو، اللہ تعالیٰ اچھا برتاؤ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، احسان کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت میں احسان، دوسرا بندوں کے معاملات میں احسان۔ دونوں کا بیان حدیث نمبر 2 میں گزر چکا ہے۔ نمبر 3، احسانات کے ایک اہم قسم حیوانات کے ساتھ احسان ہے، جانوروں کے ساتھ احسان ہے۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، انہیں ذبح کرتے ہوئے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ذبح کے وقت اچھے برتاؤ کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً چھری تیز رکھی جائے تاکہ جلد روح نکل جائے، ذبیحہ کو آرام پہنچایا جائے، یعنی اسے پہلو کے بل لٹا دیا جائے، اس کے چہرے پر پاؤں رکھ لیا جائے، خوب اچھی طرح تیزی کے ساتھ خون نکلنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی رگیں، حلق اور نرخرا کاٹ دی جائیں، چھری کو ذبح سے پہلے نہ دکھایا جائے، نہ ہی چھری اس کے سامنے تیز کی جائے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، روح نکلنے سے پہلے گردن اور ہڈیاں نہ توڑی جائیں، اور نہ ہی جلد یعنی چمڑی اتاری جائے۔
تو یہ اربعون نویہ کی حدیث نمبر 17 تھی جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا. ہم نے سب سے پہلے حمد و صلات کے بعد حدیث کو پڑھا, پھر ہم نے اس کا ترجمہ کیا اور اس حدیث پاک سے جو فوائد و احکام معلوم ہوئے ہم نے آپ کے گوش گزار کیا. اب آئیے اسی کتاب اربعون نویہ کی حدیث نمبر 18 کو دیکھتے ہیں جو تقوی اور حسن اخلاق سے متعلق ہے. عن ابی ذر جندب بن جنادۃ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن وفی بعض النسخ حسن صحیح. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. اتق اللہ, اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. حیثما کنت, جس جگہ بھی رہو. برائی کے بعد نیکی کر لو, برائی کو نیکی مٹا دے گی, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو. اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے. بعض نسخوں کے مطابق حسن صحیح قرار دیا ہے. اب آئیے اس عظیم حدیث سے جو ہمیں فوائد و احکام معلوم ہوتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں. نمبر 1, یہ بہت عظیم حدیث ہے. اس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. تقوی کا حکم دے کر اللہ کا حق ذکر کر دیا گیا ہے اور اچھے اخلاق کا ذکر کر کے بندوں کا حق, درمیان میں کوتاہیوں کی تلافی کا نسخہ بتا دیا گیا ہے. نمبر 2, تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے اور عذاب الہی کے مابین بچاؤ کا سامان کر لے, اس طور پر کہ احکام کی پابندی کرے اور ممنوعات سے دور رہے. تقوی تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے اللہ کی وصیت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 131 میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. نیز ہر رسول اپنی قوم سے یہی کہا کرتے تھے اعبدوا اللہ واتقوہ, جیسا کہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 16 میں ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو. سلف صالحین بھی باہم اسی کی وصیت اور تاکید کیا کرتے تھے. نمبر 3, تقوی اللہ کا ڈر اور اللہ کی نگرانی کا احساس خلوت اور جلوت ہر جگہ مطلوب ہے. جہاں لوگوں کی نظر پڑ رہی ہو اور جہاں لوگوں کی آنکھوں سے دور ہوں, جس حالت میں ہوں, جس جگہ ہوں, کھلے اور چھپے, ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنے ہی میں کامیابی ہے. یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا ہی کامیابی کی ہے, کنجی ہے, چابی ہے. آدمی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے تو اللہ تعالی مخلوقات کے ساتھ اس کے معاملات کو
درست کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی بدنصیب اللہ کو ناراض کر کے لوگوں میں قابل تعریف بننا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور تعریف کرنے والے بھی ایک مدت کے بعد اس کی مذمت اور برائی کرنے لگتے ہیں۔ دراصل تنہائی میں اللہ کی نگرانی اور اس کے ڈر کا احساس ختم ہو جانا دل کی ایک بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اسے منافقین کی ایک صفت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ منافقین لوگوں سے اپنا حال چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے، اور اللہ سے کوئی چیز کہاں چھپ سکتی ہے کہ اس سے کائنات کا کوئی ذرہ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ بات یقینی ہے کہ بندے سے تقویٰ کے تقاضوں کی تکمیل میں ضرور کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے اس ذریعہ کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے جس سے اس کوتاہی کا ازالہ کیا جا سکے۔ فرمایا کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو، نیکی اسے مٹا دے گی۔ نیکی سے توبہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بے شک توبہ اگر خالص ہو تو وہ گناہ کے مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر توبہ خالص ہو تو وہ گناہ کے مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور نیکی سے عام نیکیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے سورہ ہود آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جن نیکیوں کو حدیث میں گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک صلاۃ ہے، یعنی نماز ہے۔ حدیث میں اسے گھر کے سامنے بہنے والے ایک نہر سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں آدمی 5 بار اشنان کرتا ہو، 5 بار غسل کرتا ہو، جس سے اس کے میل کچیل صاف ہو جاتے ہوں۔ یہی مثال صلاۃ کی ہے، یعنی نماز کی ہے۔ وہ اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ صلاۃ 5 وقتہ، یعنی 5 وقتہ نماز، رمضان کے روزے، قیام اللیل، حج و عمرہ بھی گناہوں کا کفارہ ہیں۔ انسان و حیوان بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک، عفو و کرم، مصیبتوں میں کام آنا، تنگ دستی میں امداد و تعاون کرنا وغیرہ بھی گناہوں کا کفارہ ہیں۔ ایسے ہی جسم کو لگنے والی بیماریاں، ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ جب کوئی بیماری ہمیں لگ جاتی ہے تو ہم واویلا اور شور شرابہ کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جسم میں لگنے والی بیماری، مال کو پہنچنے والی مصیبت اور اولاد پر آنے والی آفت بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 5، نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں بشرط یہ کہ وہ صغیرہ گناہ ہوں، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی کبیرہ گناہ نیکیوں سے نہیں مٹیں گی، بلکہ صغیرہ گناہ نیکیوں سے مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 6، حدیث میں حسن اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس کے شایان شان معاملہ کیا جائے، دوسروں کے لیے وہی پسند کیا جائے جو خود اپنے لیے پسند کیا جائے، اور جو خود اپنے لیے ناپسند ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی و عفو و کرم اور سخاوت و فیاضی کا معاملہ کیا جائے، ان کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر صبر کیا جائے، کسی کو ضرر اور اذیت نہ پہنچائی جائے، ملاقات کے وقت مسکراتے ہوئے اور چہرے پر شگفتگی بکھیرتے ہوئے ملا جائے۔ حسن اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی شریف ہی میں ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن اخلاق والا بروز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور آپ سے قریبی نشست پانے والا ہوگا۔ جو شخص سب سے زیادہ حسن اخلاق کا مالک ہے وہ سب سے زیادہ ایمان میں کامل ہے، جیسا کہ صحیح الجامع سے معلوم ہوتا ہے۔ حسن اخلاق کی بدولت ایک مومن کو صائم و تہجد یعنی روزہ اور تہجد گزار کا درجہ مل جاتا ہے، جیسا کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے۔ نمبر 7، حسن اخلاق اتباع رسول سے حاصل ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جس طرح زندگی کے دوسرے معاملات میں ہے، اخلاق میں بھی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، اللہ تعالی ہمیں ہر معاملہ میں اچھائی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو ہمیں توفیق بخشے، فوراً توبہ کریں اور نیک کام کر لیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔